السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ پڑھیں گے کہ متاعً حسنہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور متاعً حسنہ اور متاع الغرور میں فرق کیا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا، اور اگر تم استغفار کرو گے اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو گے اس کی طرف، وہ فائدہ دے گا تم کو، فائدہ اچھا۔ متاعً حسنًا کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس آیت کی تفسیر کریں گے کہ اس آیت کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اور اچھے فائدے کی تفسیر یہ ہے کہ گزران بسر اچھے طریقے سے ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا کہ گزران بسر اور اچھا رزق کیا دنیا کی صرف نعمتیں ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے نا اپنے فضل سے، وہ سب رزق کہلاتا ہے۔ اور گزران بسر سے مراد یہ ہے کہ زندگی بہت اچھی سکون سے بسر ہوتی ہے، صرف مال دولت نہیں ہے کہ مال ملا ہوا ہے، بڑی رزق کی فراوانی ہے۔ کئی مال والے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سکون نہیں ہوتا، ان کو نیند نہیں آتی ہے نا۔ تو گزران بسر اچھا ہونا اور رزق کی فراوانی ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ دل کا سکون ملے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے، یعنی دل کا اطمینان، خوشی اور مسرت، سکون اس کو حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے، جو استغفار کرے گا اور اللہ کی طرف توبہ کرے گا۔ تو اب آپ پہ یہ تو واضح ہو گیا کہ متاعً حسنًا کیا چیز ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا ہے۔ آیت اس طرح سے ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سورۃ حدید میں بھی یہ آیت اسی طرح سے آئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں متاعً حسنًا کہا ہے۔ اسی دنیا کی زندگی اور اس کے سامان کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور بھی کہا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو اس کی وجہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرنے لگ جائے گا، اس کے لیے یہ دنیا متاع الغرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جو اس دنیا سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی متاعً حسنًا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ آخرت میں کام آنے کا ذریعہ بن جائے گی اور اللہ کے رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اچھی گزرانے زندگی عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اپنی رضا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔